مولانا عبدالعزیز رحمانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی موضوع کی وضاحت کریں۔ مولانا عبدالعزیز رحمانی حفظہ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ دعوتی و اصلاحی اجتماع ضلعی جمعیت کے زیر اہتمام آپ کی اپنی اسی مسجد کے اندر منعقد کیا گیا ہے۔ آئیے تھوڑی سی اس مجلس کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرما لیتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی دینی مجلس اور محفل منعقد کی گئی ہے، اس محفل اور مجلس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، مختصر طور پر سن لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور بہت سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مامور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور انہیں جہاں کہیں ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے کہ جہاں اللہ کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا، کبریائی بیان کی جاتی ہے، تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہو، آؤ تمہاری مرضی اور خواہش کی چیز یہاں موجود ہے۔ چنانچہ فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کے اندر شرکت فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت اور سکینت اس مجلس کے اندر نازل ہوتی ہے، اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ میرے وہ بندے وہاں کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ہم اور آپ کس مقصد کے تحت یہاں جمع ہیں، ہم اور آپ کیوں یہاں اکٹھا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں بار الہ، وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ وہ فرشتے، وہ بندے مجھ سے کیا طلب کر رہے تھے، مجھ سے کیا چیز مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں بار الہ، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتلاؤ کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے یا جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، ان لوگوں نے نہ تیری جنت دیکھی ہے اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ اگر وہ لوگ میری جنت دیکھ لیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، اگر وہ تیری جنت دیکھ لیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں تو مزید وہ تجھ سے تیری جنت کا مطالبہ کریں گے، مزید تجھ سے جنت پانے کے لیے تجھ سے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتلاؤ میرے وہ بندے مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، وہ تجھ سے جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتلاؤ کیا ان لوگوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے یا جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، ان لوگوں نے نہ تیری جہنم دیکھی ہے نہ جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں بتلاؤ اگر وہ لوگ میری جہنم دیکھ لیں، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، مزید وہ تجھ سے جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مقرب فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو اس مجلس کے اندر جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے،
میں نے اس مجلس کی برکت سے ان تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ میرے بھائیو، جو چھوٹی سی مجلس منعقد کی گئی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کے اندر شرکت فرمائی ہے، زبان رسالت سے ایسے لوگوں کے بشارت سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں بار الہ کچھ آدمی ایسے تھے جو ادھر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، تو بلا قصد کے، بلا ارادے کے ان لوگوں نے اس مجلس کے اندر شرکت فرمائی کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مقرب فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اس مجلس کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا قصد و ارادے کے بھی اس مجلس کے اندر شرکت فرمائی ہے تو اس مجلس کی برکت سے میں نے اس کے بھی گناہ کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس مجلس کی فضیلت ہے، یہ اس مجلس کی اہمیت ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اس قسم کے دینی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور خاص طور پر اس ضلعی جمعیت اہل حدیث نارتھ ایسٹ کے امیر جماعت فضیلت الشیخ جناب جلال الدین صاحب فیضی حفظ اللہ، اور اسی طرح سے ناظم جمعیت فضیلت الشیخ بدر جماعت سلفی حفظ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان لوگوں کی رہنمائی میں ہم علماء کرام ائمہ مساجد اس دینی اجتماع اور محفل کا اپنے اسی ضلع کے اندر کسی نہ کسی مجلس کے اندر 15 روزہ اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری اس کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں نے اس مجلس کے اندر شرکت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ان تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ہماری ساجرت کو نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیو، خطبہ مسننہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، مختصر طور پر آئیے اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں اس تعلق سے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا کہ جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، ایسے بے نمازی مردوں کا، بے نمازی عورتوں کا انجام کیا ہوگا۔ آئیے مختصر طور پر سن لیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، نماز ارکان اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور اسے دین کا ستون کہا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر نماز پڑھنے والوں کو، نماز کی حفاظت اور اس کی پابندی کرنے والوں کو بڑی بڑی بشارتیں، بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر نماز پڑھنے والے کہ جو پابندی کے ساتھ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر نہایت عزت و کرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نمازیوں کو بشارت سنائی ہے، نماز کی پابندی اور اس کی حفاظت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر مزید بشارت اور خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نمازوں کی حفاظت کی ہے، یہی وہ نمازی ہیں جنہیں کل قیامت کے دن ہم جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر بڑے صاف اور واضح الفاظ میں نمازیوں کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے بالکل ہو بہو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے بے نمازیوں دیکھو، اللہ رب العالمین نے بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔
नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। मेरे भाई इस आयत करीमा का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज की हिफाजत नहीं करोगे, नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो तुम्हारा शुमार मुशरिकों में होगा, गिनती मुशरिकों में होगी। और जब मुशरिकों में शुमार होगा, गिनती जब मुशरिकों में होगी तो मुशरिकों का अंजाम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श मुअल्ला से फतवा सादिर फरमाते, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, कि जिसने जर्रा बराबर भी रब की ज़ात में, उसकी उलूहियत में, उसकी रुबूबियत में, उसके अस्मा सिफ़ात में, उसके मुख्तार कुल होने में किसी गैर को शरीक ठहराया, हम ऐसे आदमी के ऊपर जन्नत को हराम करार देते और ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेनमाजी मर्दों और बेनमाजी औरतों के ताल्लुक से अपने कलाम मजीद के अंदर इतनी बड़ी बात कही है, इतनी भारी बात कही है, हम और आप कुरान पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हमारी और आपकी ये सारी खुशफहमी दूर हो जाएगी कि हम और आप सोचते ये हैं कि जन्नत बाप की है, मरेंगे अल्लाह हमें वरासत में दे देगा। आप कुरान पढ़ें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी भारी बात कही है। चुनांचे आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते कि अगर ये तौबा कर लेते हैं, नमाज अदा करने लगे, ज़कात देने लगे, तब ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, तब ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। मेरे भाई इस आयत करीमा का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं, ज़कात की अदायगी नहीं, तो ये तुम्हारे दीनी भाई नहीं है। और ये जो इस्लामी भाईचारा है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से इखराज ही की सूरत में ख़त्म होता है। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कही कि अगर ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर ये नमाज की हिफाजत नहीं करते हैं, ये मस्जिदों से दूर भागते हैं, नमाजों से दूर भागते हैं, तो इनका इखराज हो सकता है दायरे इस्लाम से, ये खारिज हो सकते हैं दायरे इस्लाम से। अब जन्नत मिलना तो दूर की बात है, जन्नत का रास्ता भी हमारे और आपके लिए आसान ना होगा। और हम और आप इस खुशफहमी के अंदर मुब्तला हैं कि भले मैं बेनमाजी सही, भले मस्जिदों से दूर सही, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जन्नत बाप की है, मरेंगे अल्लाह हमें वरासत में दे देगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते, अगर ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये नमाज की हिफाजत नहीं करते हैं, तो इनका इखराज हो सकता है दायरे इस्लाम से, ये खारिज हो सकते हैं दायरे इस्लाम से। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे असलाफ ने, उलमाए किराम ने उन तमाम आयतों को सामने रख करके जिसके अंदर नमाज की ताकीद और उसकी रग़बत दिलाई गई है, और उन तमाम हदीस मुबारका को सामने रख करके जिसके अंदर नमाज की ताकीद और उसकी रग़बत दिलाई, ये फतवा सादिर फरमाया कि बेनमाजी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़नी जायज़ नहीं, बेनमाजी मुसलमान को मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर दफन करना जायज़ नहीं। कितना सख्त फतवा सादिर फरमाया है, कितनी बड़ी बात कही है। और सबसे भारी बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही कि ऐसे लोगों का इखराज हो सकता है दायरे इस्लाम से, ऐसे लोग खारिज हो सकते हैं दायरे इस्लाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर बेनमाजियों को बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में जहन्नम की वईद सुनाई है, जहन्नम से डराया है, जहन्नम से धमकाया है कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज की हिफाजत नहीं करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जहन्नम में जाने से बचा नहीं सकती है। इसलिए बेनमाजियों, अगर वाकई मानों में फिक्रमंद हो, संजीदा हो, खुद जहन्नम से बचना चाहते हो, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाना चाहते हो, तो खुद नमाज पढ़ो, अपने घर के अफराद को नमाज की ताकीद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अल्फाज में बेनमाजी मर्दों को, बेनमाजी औरतों को जहन्नम की वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाते हैं, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो यह जन्नती उन जहन्नमियों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सक़र, आप जहन्नम रसीद क्यों हो गए, आपका ठिकाना जहन्नम क्यों बना, आपका मस्कन जहन्नम क्यों बना, जबकि आप समाज और माशरे के तो जिम्मेदार थे, समाज और माशरे के तो अगवा थे, समाज और माशरे के अंदर तुम्हारा बड़ा मकाम था, तुम्हारी बड़ी हैसियत थी, इतना मकाम था, इतनी हैसियत थी कि लोग अपने झगड़ों में, अपने पंचायतों में तुम्हें फैसला करने के लिए बुलाया करते थे। समाज और माशरे के अंदर तुम्हारा इतना रोब दबदबा था कि लोग दूर से खड़े होकर के तुम्हें सलाम किया करते थे। समाज और माशरे के अगवा थे, मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार थे, बहुत सारी कमेटियों के तुम मेंबर हुआ करते थे। तो फिर आखिर वजह क्या बनी?
سبب کیا بنی جو تم سارے کے سارے جہنم کے اندر داخل ہو گئے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ان جہنمیوں کے جواب کو اپنے کلام مجید کے اندر نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ تمہاری بات صحیح ہے، درست ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہمارا ایک مقام تھا، ہماری ایک حیثیت تھی، لیکن ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ لم نک من المصلین، ہم بے نمازی آدمی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اب بے نمازیوں سوچو جو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کہ بھلے ہی بے نمازی صحیح، بھلے ہی مسجدوں سے دور صحیح، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی کہیں گے ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ لم نک من المصلین، ہم بے نمازی آدمی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ جہنم ہمارا ٹھکانہ بنا، جہنم ہمارا مسکن بنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر بے نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی، بے نمازیوں کو جہنم سے ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی اور ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد جانشین بنی جو اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگے اور اپنے نمازوں کو ضائع کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ایسے ہی لوگوں کو غی کے اندر داخل کریں گے۔ اور غی یہ جہنم کے اندر ایک دریا ہے جس کا ذائقہ نہایت ہی بدبودار اور بدمزہ ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اور کتنے واضح الفاظ میں نصیحت چاہیے؟ تب جا کر کے ہم اور آپ سدھریں گے، تب جا کر کے ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے، تب جا کر کے ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں گے۔ ہمیں اور کتنے واضح الفاظ میں نصیحت چاہیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے خواہشات کی تباہ کی ہے اور اپنے نمازوں کو ضائع کیا ہے، ہم ایسے ہی بے نمازیوں کو وہ غی کے اندر داخل کریں گے۔ اور غی یہ جہنم کے اندر ایک دریا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، عذاب جہنم سے محفوظ رہے، ہمارے گھر کے افراد عذاب قبر سے محفوظ رہے، عذاب جہنم سے محفوظ رہے، تو ہمیں اور آپ کو پہلی فرصت میں نماز پڑھنا ہوگا، نماز کی حفاظت کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس کے برخلاف دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں نمازی بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، مسجدوں کی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے کہ جو جہنم اللہ کے عذاب کا گھر ہے، جہاں جسم جل جائیں گی، ہڈیاں جل جائیں گی، جہنم کے جو باشندے ہوں گے ان کے اوپر سے، نیچے سے، آگے کے انگارے ابل رہے ہوں گے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن ان کا کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اور آپ خود نماز پڑھیں، اپنے گھر کے افراد کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ تو یہ چند باتیں رہیں میرے بھائیوں بے نمازیوں کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ مل کر کے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو نماز کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی برتتے ہیں، بار الہ ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، مسجد کی محبت پیدا کر دے۔ بار الہ ہمیں اور آپ کو جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اطمینان رکھیے، نماز اپنی وقت پر ادا کی جائے گی۔